جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی، کیا میرا حق ادا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا میں اگر اپنی ماں کو حج کراؤں تو حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ اچھا میں اپنے کندھے پر بیٹھا کر حج کراؤں ہو جائے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو کندھے پہ بیٹھ کر کئی حج بھی کرا دے تو وہ ایک لمحہ جو شکم مادر میں تھا اور وہ ایک لمحے کی تکلیف کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے، بالکل اسی طرح ہے۔ جیسے کہ آپ اللہ کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے، آپ ماں کی ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے، اس لیے اللہ نے ماں کی محبت کو اب آپ دیکھیں اپنی محبت سے جوڑا۔ اللہ رب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ اب اللہ نے اپنے علاوہ اگر کسی کو رب کہا ہے، یعنی اب لغوی معنی میں ماں باپ ہی ہمارے رب ہیں، پالنے والا، کیونکہ وہ پالنے والے ہیں، ہمیں رب پالنے والے ابتداءً پالنے والے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کا حق اتنا شدید ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ ایک شخص تھا، وہ جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں لڑنے گیا، شہید ہو گیا۔ اب جو شہید ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر بھی ہے۔ اس کے اندر دوزخ کی سختی نہیں ہے اور اس جگہ پر جنت کی نعمتیں نہیں ہیں۔ جب پوچھا گیا بھائی اللہ کی راہ میں جہاد، اخلاص، جان دے دی، آخری حد ہے نا جان قربان کرنا، اس کے باوجود جنت میں کیوں نہیں جا سکا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، یہ امام ذہبی نے کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد کرنے ماں کی اجازت کے بغیر گیا تھا۔ حاجت یہ تھی کہ ماں کی خدمت کرے، وہ محتاج تھی، اس کی خدمت کرے، تو اس نے اس سے اجازت لیے بغیر جہاد کو اپنے تئیں افضل سمجھا اور ادھر چلا گیا۔ تو اب جہاد اور شہادت جہنم میں نہیں جانے دیتی اور ماں سے پوچھے بغیر آنا جنت میں نہیں جانے۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر بندہ نماز کی حالت میں ہو اور ماں اس کو اس وقت آواز دے تو کیا حکم ہے؟ اس میں حکم یہ ہے کہ نماز مکمل کرتے ہی فوراً جائے، فوراً کرتے ہیں، فوراً جائے، یعنی کوئی اور دوسرا کام نہ کرے۔ ہاں مثلا عجلت میں اس روایت کی بات تشریح آپ نے یہ سنی ہوگی کہ نماز توڑ کے چلا جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً توڑ کے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا زیادہ سے زیادہ جو ہم فرض پڑھتے ہیں وہ 4 ہیں، ایسے ہی ہے نا، بعض نمازوں میں 2 ہیں، بعضوں میں 4 ہیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر فرض کے بعد جو دوسری نوافل سنت پڑھیں اس سے پہلے ہم جس طرح ابھی آپ نے خود فرمایا نا توحید اللہ نے کہا اور اس کے بعد ماں باپ کا، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ توحید کا اعلان ہو رہا ہے نا، نماز پڑھ کے سجدہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جائیں۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں، یہ جو میں نے روایت سنائی ہے کہ شہید ہونے کے باوجود اس کو روک دیا گیا وہاں سے۔ واہ، بہت ہی ہمارے اور آپ کے دل کا قریبی یہ موضوع ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، جو سوالات آپ کرنا چاہیں کریں، کیونکہ یہ ہر شخص سے منسلک ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے ماں باپ ضرور، جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی۔ ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کیسے کی جائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر وہ شخص کیا کرے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کلام کی درخواست کریں گے محترمہ سلمیٰ خان صاحبہ سے کہ آپ ایک کلام پیش کیجیے، کیونکہ ذکر کیا جا رہا ہے ماں باپ کی عظمت کا، جی، تو ماں کے حوالے سے ایک کلام جو کہ ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، آڈینس بھی بہت پسند کریں گی نا، تو میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ درد وچھوڑ دا حال نی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن
जंगल बेले फिरा ढूंढे जंगल बेले फिरा ढूंढे अजे ना पायो लालनी मायनी मैं किनू आखा कवे हुसैन फकीर ने माना कवे हुसैन फकीर न माना जा बोला मायनी मैं किनू आखा दर्द विछोड़दा हाल नी मायनी मैं किनू आखा। खुसूसी सहरी नशरियात नूर रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। अब हमें जो और मेहमानों ने ज्वाइन किया है, शहजाद मदनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी ट्रांसमिशन में हमारी बज़्म का हिस्सा बने। और हमें ज्वाइन किया है मोहतरम मारूफ नात ख़ान मनकबत ख़ान जनाब आसिफ मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। साथ ही हमारे काबिल एहतराम दोस्त बहुत मारूफ नात ख़ान भी हैं, मनकबत ख़ान भी हैं, नौ ख़ान भी जनाब ज़ीशान रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरमा सलमा खान साहबा तो हमारे साथ ऐसे ही मौजूद हैं। 2 दिन से माशाअल्लाह खुदा इनकी आवाज़ में और तासीर अता फ़रमाए। हमारा आज का जो मौजू है वो है जो मेरे और आपके दिल के बहुत करीब है, यानी हर इंसान के दिल के करीब है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, हर इंसान के करीब है। ये मौजू है ही इंसानियत से रिलेट, बल्कि यहाँ इंसान नहीं हर शय से मंसूब है ये रिश्ता, माँ बाप। हर मखलूक के माँ बाप होते हैं, इंसान के भी माँ बाप होते हैं। इंसानों में हर मकातिब फ़िक्र, हर मज़हब के अंदर माँ बाप का रिश्ता एक ही तरह से बयान हुआ है कि माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम करो और माँ बाप का एहतराम करो और इनके हुकूक अदा करो। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, क्या कहने, माँ बहुत गुस्से में होती है रो तो रो देती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में। वाह 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 वाह। माँ बाप का एहसान कहाँ उतार पाएगा कोई, नहीं, एक लम्हे का भी नहीं। जब हम गोश्त के लोथड़े की तरह थे, हम पे से मक्खी उठाने वाला कोई नहीं था, तब माँ बाप ने हमें पाला। चलना नहीं जानते थे, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब हम बोलना नहीं जानते थे, तोते की तरह हमें रटवाया, एक एक लफ्ज़ अल्लाह, पंजतन, 12 इमाम, 4 नमाज़ीन, कितने अम्बिया हैं, कितने औलिया हैं, कितने औसिया हैं, हमारा दीन क्या है, हमारी शरीयत क्या है, एक एक चीज़ बताई, अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। चलना नहीं जानते थे, उंगली पकड़कर चलना सिखाए। खाना नहीं जानते थे, खाना सिखाए। खुद भूखे रहे, हमें पेट भर के खाना खिलाए। घोट दिया अपनी हर ख्वाहिश का गला, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। आज हम सब कोशिश ये करेंगे, हमें माशरे की इस्लाह नहीं करनी, हमें अपनी इस्लाह करनी है। मुझे अपनी इस्लाह करनी है, आपको अपनी इस्लाह करनी है। माशरा तो बाद में सुधरेगा, पहले हम खुद तो सुधर जाएं। हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं,
ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، معاشرہ خود بخود سنور جائے گا کہ ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، جب بستر پر لیٹے نا تو پھر سوچئے گا کہ ہم نے کیا 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 ہے، اور پھر ندامت ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھنا، باپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنا، اور یقین کرنا ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ میں علی وقار قادری صاحب کی طرف اس موضوع کی طرف آتا ہوں، اور آپ لوگ بھی سوالات اس میں کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں گفتگو کے اندر، صرف آپ نے کلام ہی نہیں پڑھنا، اگر کوئی بات کرنی بھی چاہیں آپ، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ کے بھی اپنے ایکسپیرینس ہیں، آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ علی وقار قادری صاحب یہ بتائیے کہ انسان کی والدین کی اجازت کے بغیر یا ان کے اگر والدین بل چل کے اس سے پہلے کا ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ والدین کی فرما برداری انسان کی زندگی میں کیا کیا برکات لاتی ہے، اور ان کی نافرمانی انسان کی تباہی کا باعث کس طرح سے بنتی ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے جو سیرت نبوی ہے وہ بڑی واضح ہے، قرآنی احکام بڑے واضح ہیں۔ سیرت نبوی میں حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دی جائے، کہ اس میں عمر میں اور رزق میں برکت ڈال دی جائے، تو دو کام کرو۔ ایک، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو اور ان کو راضی رکھو۔ دوسرا، صلہ رحمی کرو، یعنی جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ سے نہیں جڑنا چاہتے ان کو جوڑو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ دو کام کرو گے تو دو کاموں کا بدلہ یہ ملے گا کہ تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اسی کے الٹا بات کر لیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے اور ان کی خدمت نہیں کریں گے اور قطع رحمی کریں گے، رشتہ داروں کو رشتہ داریوں سے توڑیں گے، ناراضگی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ عمر میں بھی بے برکتی ہوگی اور رزق میں بھی بے برکتی ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے رزق کے اندر اور ہمارے بے برکتی کی، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ صلہ رحمی کی وضاحت ایک ضروری پوائنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ جیسا کیا، ہم نے جس نے اچھا کیا اچھا کر دیا، جس نے برا کیا ہم نے کہا یار اس نے بھی ایسے کیا تھا، تو صلہ رحمی کی یہ تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اچھا کر رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس سے تو آپ نے بدلے میں اچھا کرنا ہے، آپ تو کچھ نہیں کر رہے، آپ نے تو اس کے ساتھ کرنا ہے جو نہیں کر رہا، اجر تو اس کا ہو سکتا ہے نا۔ عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے، آپ بھی اس کو ایک تحفہ دے دیں، یہ تو برابر ہو گیا۔ اگر آپ اس کو 3 تحفے دیں تو تب آپ کے 2 اجر میں بڑھیں گے نا، تو 2 تحفے اجر میں بڑھیں گے۔ تو جس طرح آپ نے ابتداً کہا، ہر مخلوق کے اندر اللہ نے، بے شک وہ جانور بھی ہو لیکن جو مامتا ہے وہ اس کے اندر بھی جھلکتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک ہرنی آتی ہے، آپ تشریف فرمائیں، اور وہ ہرنی آ کے آپ کے کان کے پاس لگ کے کچھ بلبلاتی ہے، اپنی زبان میں بولتی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ سامنے پہاڑی میں شکاری نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور اس کے بچے نے کافی دیر ہو گئی ہے دودھ نہیں پیا، یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو بچہ لے کر دیں اور یہ دودھ پلا دیں۔ آپ اس کے ساتھ چلیں، شکاری کے پاس پہنچے، شکاری سے کہا، اس نے کہا جی میں نے شکار کی ہے، اب ظاہر ہے شکار جائز ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت کر دو تاکہ یہ جائے اور اپنی ماں سے دودھ پی کر آ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کو رخصت کر دوں اور یہ واپس نہ آئے تو اس کی کیا ضمانت ہے؟ قربان جائیں، ایک جانور کی جگہ ہمارے رسول خود ضامن بن کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ واپس نہیں آتی میں بطور ضامن بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی حدیث رسول اللہ اول محمد وسط محمد وآخر محمد وکل محمد، ہمارا اول بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، یعنی میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن میری آل میں تمہیں وہی سیرت ملے گی جو میری، بالکل ہو بہو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا رسول خدا کے بعد۔ اب جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بھی امام کا لقب ضامن آہو بھی ہے، یہی اسی طرح کا ایک واقعہ امام رضا کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، بالکل اسی طرح کا کہ ہرنی نے ریکویسٹ کی تھی، التجا کی تھی امام رضا کے پاس، تو پھر اس کی جان بچ، اس لیے اس ضامن آہو کہا جاتا ہے ہرن۔ اچھا، تو آپ وہاں بیٹھ گئے، اب وہ ہرن گئی، اس نے دودھ پیا، وہ واپس آ گئی۔ جب آپ جانے لگے تو اس کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا شکاری کے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اگر کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں، یعنی آپ کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں یا اس نوعیت کی کوئی خدمت اس کی گمان میں ہوگی، تو آپ نے فرمایا اگر میری خدمت کرنی ہے تو اس کو آزاد کر دیں۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں آپ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کہ جب اس نے آزاد کیا تو وہ ہرن اچھلتا، اگلی ٹانگیں اٹھاتا اور پچھلی ٹانگیں اٹھاتا اور کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تو ہی اللہ کا رسول ہے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ یہ سیرت رسول کی ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک جانور کے اندر یہ انسیت کا معاملہ تھا۔ بھائی دیکھیں ڈر اور خوف کی بات ہے نا، ہرنی کا ہی بچہ تھا، ہم تو انسان کے بچوں کو بھی انسان کا بچہ نہیں سمجھتے۔ تابش صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے،
ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، کیا بات ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے والد ہمیشہ جب میں گھر سے باہر اکثر نکل جاتا تھا، سے نکل جاتے ہیں بغیر بتائے، تو ابو پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا تھا آ رہا ہوں، کہتے آ رہا ہوں، جا کہاں رہے ہو پہلے تو بتاؤ، آ رہا ہوں۔ تو میں ابو کو کہتا تھا وہ پریشان نہیں ہو کرے، میں آ جاؤں گا جلدی۔ تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، مولا ان کو لمبی عمر دے، کہتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹا اولاد ہوگی نا تب تم سے پوچھیں گے کہ وقت کیا ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم اب میری بیٹی والی سکینہ ہر والد کے ساتھ یہ پونے 3 سال کی ہے والی سکینہ، صرف کمرے سے باہر بھی اگر چلی جائے نا اور میں سو بھی رہا ہوتا تو اٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ پریشان کہاں نکل گئی، میں پریشان ہوتا ہوں، حالانکہ گھر سے باہر نہیں جا رہی، لیکن واقعی احساس تب ہوتا ہے کہ جب آپ ماں باپ بنتے ہیں، باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، پریکٹیکل جب آپ آتے ہیں نا تب آپ کو احساس ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہو نہیں یار۔ فرحان بھائی آپ نے شعر پڑھا تو مجھے عبدالستار نیازی صاحب کے وہ 2 مصرے یاد آ گئے، کمال مصرے انہوں نے کہے کہ پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ واہ 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 فرحان بھائی، اب جیسے میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں، سحری میں ہمیں جاگنا پڑتا ہے، ہم 11-12 بجے سے ہم اپنی تیاری شروع کرتے ہیں اور فجر تک ہم آنورڈز جاگتے ہیں، تو میری والدہ نے پروگرام دیکھنا ہو یا نہ دیکھنا ہو وہ خامخواہ ہی جاگتی ہیں کیونکہ میں جاگ رہی ہوں۔ یہی بات ہمارے یہاں بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے مجتبیٰ، اس کی والدہ مجھے کل کہہ رہی تھی کہ میں بھی اس وقت تک جاگتی رہتی ہوں جب تک سحری ٹرانسمیشن ختم نہیں ہو جاتی۔ ایسے ہی ہماری والدہ بھی ایسی جاگتی ہیں، بلکہ ماں کا ہوتا ہی ہے، ہر ماں جس کے اندر مامتا ہے ہر وہ ماں جاگتی ہے جب تک بچہ گھر نہ لوٹے، بلکہ میں کیونکہ خود ماں ہوں تو مجھے ان احساسات کا بہت زیادہ اس چیز کو میں محسوس منور رانا صاحب کا ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، وہ صحیح سے تھوڑا ٹوٹا پھوٹا سا مجھے یاد ہے، لیکن موضوع بڑا خوبصورت انہوں نے رکھا ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں اور کوئی دکان آئی، جی میں گھر میں سب میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں میں گھر میں سب سے چھوٹا، سب سے بڑی دولت تو اس کو مل گئی، سب سے بڑی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں گھروں میں کہ طے ہو رہا ہوتا ہے جناب اب اماں کو کون رکھے گا، ماں باپ کو کون رکھے گا، ماں باپ کے لیے کون سی جگہ، اب گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے جب تم کچھ نہیں تھے تو ماں باپ نے تمہیں گھر دیا، اب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ماں باپ کو یار ماں کو تو رکھ لے باپ کو میں رکھ لوں گا، یہ ہماری سوچ اور رویہ، تو پھر زلزلے نہ ہوں، تو پھر تباہیاں نہ ہوں، تو پھر یہ سب کچھ اسی وجہ سے کہنا پڑیں، یہ سب کچھ۔ بھائی اولڈ ہاؤسز کیوں بھر رہے ہیں، کیوں بھر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ابھی موضوع چل رہا تھا ہمارے افطار ٹرانسمیشن کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مدنی صاحب جی جی وہ ڈبیٹ کمپٹیشن تھا جس میں تقریری مقابلہ تھا، جس میں ایک موضوع پہ حمایت اور مخالفت تھی، موضوع تھا فیملی ایک ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملی اور سنگل فیملی، مخلوط نظام میں، لیکن خدا کی قسم برکتیں ہوتی تب ہیں جب گھر کا بزرگ آپ کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں نا، جب آپ کے اپنے ساتھ ہیں تو اپنے ہی کام آتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہو نا، باہر نکلنے کا جب اکیلے ہو جاتے ہو اور جب آپ کی اولاد آپ کو اکیلے چھوڑتی ہے اس وقت رونے اور پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، لیکن جب ان کا برا وقت آیا ہے نا تو وہ لوگوں کے در در پر جا کر کہتے تھے یار میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا جب ہماری ٹرانسمیشن میں اکثر لوگ آتے تھے، میں ایک سوال ان سے کرتا تھا، میں نے کہا اگر دل پہ ناگوار نہ گزرے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یا تو آپ پہ امتحان ہے یا مکافات عمل ہے، سچ بتانا کیا کبھی تم نے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور کچھ بول پڑتے تھے کہ نہ ہم نے کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر تم نے نہیں کیا تو تم پہ یہ امتحان ہے، صبر کرو، اور لیکن اگر تم نے کیا ہے تو ماں باپ کی قبر پر جاؤ، قبر پر جا کر جتنا، اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا، قبر پر جا کر جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں، معافی نامہ ہدیہ کرو، شاید تمہاری ماں تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں۔ تو قدر کریں وہ لوگ اپنے ماں باپ کی جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ وقت بڑا گولڈن وقت ہے، ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے نا تو ان کی نعم البدل کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نعم البدل نہیں آ سکتا۔ فرحان بھائی مجھے تو وہ جملہ جو ہے وہ بڑا اس میں بڑا درد ہے کہ جب چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ میری ماں میری ماں، بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں تیری ماں تیری ماں۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جناب کیا کہا جا سکتا ہے، اس پہ بندہ لرز جاتا ہے اس پر بات کرتے ہوئے، مطلب اللہ کا عرش لرز جاتا ہے
جب ماں باپ کے سامنے، اور آپ کو معلوم ہے یہ واحد ایسا گناہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کی سزائے موت تھی، امت موسوی میں والدین کے گستاخ کی سزا قتل تھا، سیدھا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اور جس طرح آپ نے ابتدا میں ایک بات کی، ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مثلا ماں کے مقام کے حوالے سے یہ ساری بات درست ہے، اور جو حدیث میں ہے نا 3 دفعہ اور سارا وہ ہے جو ماں اضافی کچھ ایسے بوجھ اٹھاتی ہے، کچھ ایسی مشکلات برداشت کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا، لیکن اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے، میں واضح بتا رہا ہوں کہ باپ کا مقام و مرتبہ ماں سے کسی طور پہ کم ہے، یا باپ کی تکریم کم ہے، ہرگز کم نہیں۔ باپ جو مشقت کرتا ہے وہ کچھ اور مشقت ہے، باہر نکلنا، دھوپ میں محنت مزدوری کرنا، سارا کچھ کر کے لانا، ضروریات کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے پاس، حضرت رفع روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ماں بھی تھی اور باپ بھی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے رسول اللہ سے خود سنا تھا کہ اس کے پاس جنت کے 2 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کھلے ہیں، تو خدمت کرتا ہے، تو جس سے اس کا دل چاہے گا چلا جائے گا۔ وہ ایک دفعہ بیٹھا رو رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے آج میرے لیے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خدمت نہ کرے تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے ہیں، چاہے جس دروازے سے اللہ اس کو اندر ڈالے، اور اگر ایک کی خدمت کر دے تو اس کا مطلب ہے ایک کا دروازہ بند کر دیا اور دوسرے کا کھول دیا۔ اب باپ کی رضا میں رب کی رضا، باپ کا غصہ ایسا ہے جیسے رب کا غصہ ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ نہیں کھلے گا تو داخل کیسے ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بیلنس نظام بنایا، اسلام بڑا ویل بیلنسڈ دین ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں الگ ہیں اندرون خانہ، باپ کی ذمہ داریاں باہر ہیں بیرون خانہ، تو یہ دونوں پہیے ساتھ ملتے ہیں تو گاڑی اچھی چلتی ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں ذیشان ریاض صاحب، ان کے والد کا بھی انتقال ہوا، آپ تقریباً روز ان کی قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں جب بھی وقت ملتا ہے، یہ بتائیے گا والدین کی قبر پر جانا یا مرحومین کی قبر پر جانا، فاتحہ پڑھنا، اصال ثواب کے لیے دعائیں پڑھنا کہ ان کو وصال، روز جاتے ہیں، یہ تو ہم ان کو اصال ثواب کرتے ہیں فاتحہ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، کیا ماں باپ کی قبر پر جانے سے اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کس حد تک ملتا ہے؟ اس کا دیکھیں جناب 2 طریقے ہیں ماں باپ کی رضا، اگر تو وہ حیات ظاہری میں ہیں تو پھر تو ان کی خدمت کریں، نہیں اگر نہیں ہے، اگر نہیں ہیں چلے گئے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح آپ نے بھی کہا اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا ماں سوائے اس کے کہ ان کی قبر پر جائیں، ان کو پورا شعور ہے کہ اب یہ آ رہا ہے، اب یہ پشیماں ہے، اب یہ آ رہا ہے، یہ اپنے تعلق کو قائم کیے ہوئے، ان کے لیے استغفار کریں، ان کو قرآن مجید درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ یعنی ماں باپ کا جو رشتہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ان کو یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں قبر میں بھی ہماری آواز سن کر، ہاں بالکل ہوتے ہیں، کون کہتا نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب مردے کو دفنا کے، میت کو دفنا کے آپ پیچھے پلٹتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ہم تو آہٹ سنتے ہیں، وہ بھی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے شعور کا یہ عالم ہوتا ہے، چونکہ حجابات اٹھ چکے ہوتے ہیں نا، الحیات حجاب الاکبر، زندگی ہی پردہ ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس آہٹ سے پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں کے قدم کی آہٹ ہے، فلاں کیا، تو جب کوئی جاتا ہے وہ پہچانتے ہیں۔ اور بعض روایات میں والدین کی جو ارواح ہیں یہ ہفتے میں 2 دن گھر پر آتی ہیں، سبحان اللہ، اور گھر پر آ کے دیکھتی ہیں، اگر اچھے عمل کر رہے ہوں چونکہ وہ تو دیکھ چکے ہیں کہ اب اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھے کر رہے ہوں تو دعا کرتے ہیں۔ رضا سیفی صاحب کا ایک کلام یاد آتا ہے، شعر یاد آتا ہے کہ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو عمر بھر خدمت کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، یہ موضوع اسی طرح جاری رہے گا، کلام بھی ہوں گے، یہ موضوع بھی جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔